کب ہوا اس بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. اس میں چند اقوال اختلاف ہے، مہینوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے، سالوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن جو مشہور اقوال ہیں وہ 5 ہیں کہ بھی ان 5 مہینوں میں رجب ہوا، یہ معراج ہوا. ایک بات آتی ہے رجب المرجب کی، ایک یہ ہے، اور دوسرا ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، اور ایسے ہی رمضان ہے اور شوال ہے. یہ 5 مہینوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں جو نا آپ کو معراج کرایا گیا. اب اس میں مشہور جو ہے یہ اسی طرح رجب بھی مشہور ہے، اور رجب کی 27 رجب المرجب مشہور ہے کہ آپ کو اس رات میں معراج کرایا گیا، آسمانوں کی سیر کرائی گئی. اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ہوا کیسے. تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جسد کے ساتھ، یعنی کہ جس جسد کے ساتھ آپ جو ہے نا جسد اقدس کے ساتھ روضہ مبارک میں آرام فرمائیں، اسی جسم مبارک کے ساتھ آپ کو اللہ کے ہاں پہنچایا گیا، یعنی کہ آسمانوں تک پہنچایا گیا، مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا. یہ سارا ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں خواب ہوا، خواب نہیں تھا، جاگتے ہی ہوا تھا. اور کہاں سے ہوا تھا اس بارے میں یہ ہے 2 قسم کی روایات ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے ہوا، اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر تھے اور وہاں سے اس کا آغاز ہوا، وہاں سے معراج کرایا گیا. تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کو ہم نے ایک دفعہ شروع میں ایک بات بیان کی تھی، اس کو کہتے ہیں تطبیق. ایسا مطلب لینا کہ تطبیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات لینا، ایسا مطلب لینا کہ وہ دونوں باتیں درست ہو جائیں. یعنی کہ آپ حضرت ام ہانی اور حضرت آپ دیکھیں نا، بظاہر آپ پڑھیں تو ایک بات آ رہی ہے حضرت ام ہانی کے گھر سے ہوا، دوسری روایت پڑھیں گے تو حتیم سے ہوا، تو بظاہر تو آپ کو یہ لگے گا، عام جب بندہ پڑھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بھی دیکھیں یہاں پر یہ بات ہے، یہاں پر یہ بات ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں درست ہیں. وہ اس طرح کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کہ گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے اور چھت کھلی، گھر کی چھت پھٹی، اور اس میں جبریل امین اور اسی طرح بقیہ فرشتے بھی آپ کے ساتھ تھے. انہوں نے آ کے اللہ کے پیغمبر کو بیدار کیا، انہوں نے آپ کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد پھر آپ کو حتیم لے گئے. اب حتیم آئے اور حتیم کے وقت کے وہاں پر پھر آپ کا شک کے صدر ہوا، یعنی کہ 4تھی مرتبہ اور آخری مرتبہ جو آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا وہ یہاں پر ہوا تھا، اور وہ معراج سے پہلے ہوا. جب یہ سینہ چاک ہوا، سینہ چاک ہونے کے بعد آپ کے دل مبارک کو نکالا گیا، اور پھر اس دل مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا. یہ 4تھی دفعہ، کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ 5 دفعہ ہوا، تو مشہور جو واضح اور جس کو کہتے ہیں راجح قول ہے وہ یہ کہ 4 مرتبہ ہوا تھا. 5واں ویسے کہتے ہیں 20 سال کی عمر میں ہوتا، لیکن وہ مستند تک پکی بات نہیں ہے، اور یہ آخری مرتبہ ہے. تو پھر آپ کا قلب مبارک، قلب اطہر اس آب زمزم سے دھویا گیا. اب ذرا آپ سوچیں کہ اللہ نے اس پانی کو کیسی جو ہے نا شان بخشی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کا قلب اطہر بھی اس آب زمزم سے دھویا گیا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ اس کو پیتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ دعا کریں اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں. اس کو اللہ نے بڑی شان سے نوازا ہے. امام الانبیاء کا جو ہے نا وہ دل مبارک بھی اسی سے دھویا گیا. پھر آپ کا جو ہے نا وہ قلب مبارک سینے مبارک میں رکھا گیا، جبریل امین میکائیل علیہ السلام ان فرشتوں نے رکھا، اور پھر جس طرح بندہ اس کو سی دیتا ہے نا، ہاتھ پھیرا تو وہ جس طرح سلائی ہو جاتی ہے نا، اس طرح ہو گیا. اور پھر آپ کے لیے وہ سواری لائی گئی جس کو براق کہتے ہیں، اور اس براق پہ آپ کو سوار کیا گیا. اور قرآن پاک میں جس کو اللہ نے بیان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو وہ اسی چیز کا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو میں نے رات میں نے سفر کرایا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب یہ جو معراج ہے نا، اس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ زمینی ہے اور دوسرا حصہ آسمانی ہے. جو پہلا حصہ زمینی ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، کہ آپ کو اس طرح حضرت جبریل امین اور جو وہ براق سواری پہ آپ کو سوار کیا گیا. اور اس میں شان بیان کی جاتی ہے کہ فرشتے کو تو سواری کی ضرورت نہیں ہے، خود اس کے پر ہوتے ہیں. جبریل امین کو تو ضرورت نہیں ہے،
لیکن ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار ہوئے، جس براق پہ بیٹھے، جبریل امین بھی آپ کے پیچھے بیٹھے، اور اسی طرح پھر آپ کو مسجد اقصیٰ لے جاتے ہیں۔ لیکن اس جاتے ہوئے آپ نے کئی ساری چیزوں کے مشاہدے کیے، ہم نے اس کو بیان کرنا ہے۔ یہ حالانکہ دیکھیں، اللہ نے جب اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلانا ہے تو وہ تو ایک ہی لمحے میں سب کچھ ہو سکتا تھا نا، کہ جس لمحے میں آپ بستر پر ہیں اسی لمحے میں آپ آسمانوں پر ہوتے، یہ تو اس میں تو کوئی دیر نہیں ہے نا۔ لیکن اس میں امت کے لیے بھی بہت ساری چیزیں تھیں، اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے گزارا۔ اور یہ جو اب آپ یہ سفر پڑھ رہے ہیں نا، آپ اس سفر پڑھنے کے دوران اس کے بعد ذرا آپ چلے جائیں پیچھے والے سفر میں، جو حضرات کلاس میں تھے میرے خیال میں سب ساتھیوں کو یاد ہوگا، آپ اس سے پچھلے والے سبق میں چلے جائیں، آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم وہ سفر دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے وہ مشکل ترین لمحات دیکھ رہے ہیں جب آپ شیب ابی طالب میں تھے۔ 3 سال کا محاصرہ ہے، اور اس کے بعد دکھ بھرا سال جس میں اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا اور جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اس میں بھی جناب ابو طالب کا انتقال کے ساتھ اس چیز کا بھی ہوا کہ آپ کو اس چیز کا بھی سب سے زیادہ غم تھا کہ آپ کے چچا جان حالت ایمان کے بغیر چلے گئے۔ یہ تو سب سے زیادہ پریشان کن بات، اندر پریشانی کی بات تھی کہ جس چچا کے ساتھ 45 سال کا عرصہ گزرا اور شجر سایہ دار درخت کی طرح آپ کے ہمیشہ ساتھ کھڑے تھے، تو تکلیفیں اٹھائیں، سارا کچھ ہوا، تو یہ آپ کا اس سال کو غم والا دکھ والا سال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا اگلا سفر ہوا، طیف کا سفر ہوا، وہ سفر بھی کتنا پریشان کن سفر ہے اور تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہی وجہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا، جواب میں فرمایا تھے ہاں، کہ مجھے جنگ احد سے بھی سخت جو دن تھا میرے لیے وہ طیف کا دن تھا۔ تو اب آپ اس سفر کو ذہن میں بٹھائیں، ان مشکلوں کو ذہن میں بٹھائیں، تو اس مشکلوں کے بعد اب اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے یہ اعزاز کا بندوبست کیا گیا، ایسا اعزاز جو باقی انبیاء کو کے حق میں اللہ نے نہیں رکھا تھا۔ وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ نے ان کی شان بلند کرنے کے لیے اللہ نے یہ اعزاز ان کے حق میں رکھا تھا۔ اس لیے اب ان تکلیفوں کے بعد بندہ یہاں پر آتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ کی طرف سے کیا اعزاز حاصل ہوا، اتنی بڑی شاندار اور اتنا اعلیٰ آپ کا سفر ہے جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس چیز کا بھی اندازہ ہوگا کہ جب انسان اللہ کے راستے کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، تھوڑی مشقت برداشت کرتا ہے نا، اور بالخصوص اس پر چلتے ہوئے اگر اس کو کوئی تکلیفیں آتی ہیں اور وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے اور اس پر ثابت قدم رہتا ہے نا، تو اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے اس کو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، اس کو شان والے معاملات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تب ہوگا جب ہم دین پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو یوں ثابت قدم رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دین پر چلیں اور اپنے آپ کو کہ ہم دین پر تو چل رہے ہیں لیکن کوئی مشکل آئے، تھوڑی سی تکلیف آئے تو ہم بالکل پیچھے ہو جائیں، تھوڑی سی تکلیف آئے تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ پڑھنے سے پیچھے ہو جائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے تب حاصل ہوتی ہیں نا۔ یہ اعزاز آپ اس درس سے، سبق سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہونا چاہیے نا کہ بھی آپ کو کتنی مشکلات میں آپ نے وقت گزارا۔ یہ طیف کا سفر کوئی عام سفر نہیں ہے، بڑا مشکلات سے بھرا ہوا سفر ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں اعزاز مل رہے ہیں۔ یہی چیزیں ہمیں اگر اس سیرت ہم پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں کہ ہمیں بھی یہ چیزیں ہوں، دین پر چلتے ہوئے ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور استقامت کی دعا مانگتے رہنا، اور اس پہ ہم نے چل کے دکھانا ہے، اور اس طرح چل کے دکھانا جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہمیں بتاتا ہے، اسی طرح پھر بلندیاں حاصل ہوں گی۔ تو بہرحال پھر آپ کا یہ سفر جو ہے، اس دوران جاتے ہوئے مسجد اقصیٰ تک جاتے ہوئے آپ کو 4 مقام پر آپ اترے، اور ایک مقام پر آپ اترے جبرائیل امین نے کہا، عرض کیا کہ حضرت آپ یہاں یا رسول اللہ آپ یہاں نماز پڑھیں۔ آپ نے وہاں نماز پڑھی، تو نماز پڑھنے کے بعد جبرائیل امین نے عرض کیا کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں مجھے تو نہیں پتہ اس چیز کا۔ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، یعنی کہ مدینہ منورہ ہے۔ آپ نے وہاں نماز پڑھی، نفل ادا کیے، اس کے بعد پھر آپ ایک اور جگہ آپ کو اتارا گیا، آپ سے کہا کہ حضرت آپ یہاں نماز پڑھیں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی نماز پڑھی۔ تو پوچھا، آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو پتہ ہے یہ جگہ ہے شجر موسیٰ، یعنی کہ یہ وہ مقام ہے
جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے، اللہ نے ان سے بات فرمائی تھی، یہ وہ مقام ہے، اور آپ نے اس جگہ پر نفل پڑھی۔ اور اس کے بعد تیسرے مقام پر آپ سے کہا گیا کہ آپ نماز یہاں پر پڑھیں، آپ نے نماز پڑھی، تو پھر بتایا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جو جہاں شعیب علیہ السلام کی رہائش تھی، یعنی کہ مدین، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ جو مدین ہے، فرمایا یہ وہ جگہ، اس مقام پر آپ نے یہ نماز پڑھی ہے جہاں شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ اس کے بعد پھر آگے ایک اور جگہ آپ نے نماز پڑھی، تو آپ سے کہا گیا یہ وہ مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور اس کو بیت اللحم کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں نماز پڑھی۔